لینی ہے۔ اب مرنے والے بھائی حسن کا نام بھی ختم کر جاؤں یا امو بھائی کو جا کر کیا دکھاؤں گا؟ زینب مدد کرو۔ حسن کے لال کو سمجھاؤ کہ چچا کے پہلو میں دل ہے، پتھر نہیں۔ قاسم نے اپنا سر چچا کے قدموں پر رکھا، پاؤں چومے اور کہا چچا جان، ارشاد عالی سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت اگر بچ گیا تو کل حشر کے میدان میں یہ منہ باپ کو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ کیا دادی اماں کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں کہ قاسم، جس وقت کربلا کے میدان میں حسین دشمنوں کے گھیرے میں پھنسا تھا، اس وقت تم نے چچا کو کیا مدد دی؟ بی بی زینب خاموش کھڑی یہ کیفیت دیکھ رہی تھی۔ جب امام نے بلایا تو وہ آگے بڑھی اور روتی رہی۔ قاسم کی درخواست منظور نہ ہوئی تو ادھر آئے اور پھوپھی کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا پھوپھی جان، اس لیے کہ میرا باپ دنیا سے اٹھ گیا، آج کوئی اتنا نہیں کہ مجھ کو رن کی اجازت دلوائے۔ اون محمد آپ کے بچے تھے، میں غیر کا بچہ ہوں، آپ میری سفارش نہیں کرتی؟ کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ حسن کے بعد اس کے یتیم قاسم کی مدد کو اٹھے اور کربلا کے میدان میں بھجوائے۔ اب بی بی زینب سے سہا نہ جا سکا، انہوں نے قاسم کو گلے سے لگایا، بھائی کے پاس لے کر آئیں اور کہا اون محمد نانا کے قدموں میں کھیل رہے ہیں، قاسم نے کیا قصور کیا کہ جنت کی سیر سے محروم ہے؟ پھوپھی اس کی سفارش کو آئی ہے، رن کے واسطے مچل رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی اجازت ملتی۔ حسین، میرا کلیجہ اس کے کہنے پر کٹ گیا، مجھے بھی اجازت دو۔ امام حسین نے ایک بار اور قاسم کو سمجھایا مگر بیکار تھا۔ آخر بہن کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو بسم اللہ، قاسم کو بھیج دو، لیکن یہ یاد رکھو کہ حسن کی نسل آج دنیا سے ختم ہوتی ہے، اور کون کہتا ہے کہ عمر سعد ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا؟ تم کربلا کے میدان میں قاسم کو بھیج کر اہل سادات کا خاتمہ کرتی ہو۔ اب تم جانو اور تمہارے باپ باپ جانے، حشر کے میدان میں اس کا جواب خود ہی دے لینا۔ بی بی زینب نے کچھ دیر فکر کہا، اگر سادات کو دنیا میں زندہ رہنا ہے تو خدا بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور ختم ہی ہونا ہے تو ہم کیا اور ہماری کوشش کیا؟ یہ کہہ کر انہوں نے بھتیجے سے کہا چچا کا شکریہ ادا کرو، بسم اللہ کہہ کر رن کو سدھارو۔ قاسم نے باغ باغ ہو کر ہتھیار لگائے اور لڑائی کے میدان میں پہنچ کر کہا عمر سعد، اون محمد، میرے دونوں بھائیوں نے آخری وقت تک تجھے یہ نہ بتایا کہ وہ کون ہیں۔ وہ آخرکار شہید ہوئے، ان کی لاشیں ان کی ماں بنت علی کے پاس پہنچ گئیں، مگر وہ یہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہوئے کہ وہ امام کے غلام ہیں۔ میں تجھ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میری پھوپھی بنت علی کے پھول تھے جن کا بچپن قبروں میں تیرا مرثیہ پڑ رہا ہے۔ میں بھی امام کا غلام ہوں اور صرف یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا اور مولا پر قربان ہو جاؤں۔ سن اور سمجھ، میں حسین کا غلام اور حسن کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ اس قربان گاہ میں، اسلام کے اس چاند پر، جو میرے روتاحت چچا کی شکل میں کربلا کے میدان میں جگمگا رہا ہے، جس کی قدر چکورے فنا ہوئی، ان میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی۔ میرا فرض ہے کہ میں تجھ کو بتا دوں کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی زندگی میں بھی اور جس کے بعد بھی اس دنیا میں ایک چیٹی کو اس سے شکایت نہ ہوئی۔ آج تمہارے 20-22 ہزار کے لشکر میں ایک جان بھی ایسی نہ نکلے گی جس کی زبان اگر ایمان سے واقف ہے تو حسن کی شکایت بیان کر سکے۔ تجھ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب تیرے آقا امیر معاویہ نے میرے آقا امام حسن سے بیعت کی خواہش کی تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میرے باپ علی کو تو اور تیرے خوشامدی برا نہ کہیں، اور شکایت کا جو ڈھونگ مسجد میں رچا جاتا ہے وہ بند ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ ایمان کی روشنی تیرے دل سے دور ہو چکی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ موت کے فرشتے تیرے اعمال پر لعنت برسائیں تو قاسم کے یہ لفظ تیرے گھاؤں پر چوک ہو۔ جس حسن کے ہاتھ سے کسی زندہ روح کو تکلیف نہ پہنچی، اس حسن کا نام لیوا ہوں اور نہیں چاہتا کہ تم پر یا تیرے لشکر پر تسکین سے پہلے ہاتھ اٹھاؤں۔ تم کو وہ وقت یاد ہونا چاہیے، اور یاد ہوگا میں نے سنا ہے تیری ماں فاطمہ بنت سعید
میری دادی فاطمہ بنت محمد کے قدموں پر تو سر رکھ کر روتی تھی. یقین کر تیری ماں فاطمہ زندہ ہوتی تو اپنی چھاتیوں کا جن کا دودھ پی کر تو جوان ہوا کاٹ کر پھینک دیتی. تو ہم بے گناہوں کے قتل پر اتارو ہے. تو نہ ہمارے آدمی ہمارے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے مگر دل اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا. ہمارے ساتھ نمرود جیسے ظالم نے بھی اپنے ظلم کی آگ صرف داؤد ابراہیمی تک محدود کی تھی. تو نے ہمارے بچوں اور پردہ نشین عورتوں کو پانی تک کے واسطے بھڑکا دیا. میں تجھ کو سمجھتا ہوں کہ شیطان کے پھندے سے اب بھی نکل جا. ہمارے ساتھ یہ جلوے فانی ہے اور امیدیں جھوٹی ہیں. سنبھل سنبھل اب بھی سنبھل اور جو کچھ کیا اس پر توبہ کر. ابن حسین کی تقریر کا جواب بس وہی ایک تیر تھا جو عمر صاحب نے پھینکا. اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ حسن کا لال تلوار کھینچ کر دشمن پر گرا اور بہادری کے جوہر دکھا کر شہید ہوا. رومال اٹھا لو سر شاید رومال چابی دے کہہ دیں مطلب جانا بہرا چاہیے. سیو کر ایسا کرنا سے